بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید شہید۔ ایک مومنہ نے یہ سوال کیا کہ حضرت زید جو امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند تھے، ان کی شہادت کس تاریخ کو واقع ہوئی؟ اس کا جواب برنامج موسوعۃ الاسئلۃ العقائدیہ میں موجود علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضرت زید بن علی کی شہادت کے بارے میں 3 مشہور اقوال پائے جاتے ہیں، جبکہ بعض علماء نے چوتھا قول بھی ذکر کیا ہے۔ تو پہلا، دوسرا اور تیسرے قول والے جو علماء ہیں وہ یہ ہیں۔ شیخ مفید نے الارشاد کی دوسری جلد صفحہ 174 میں لکھا ہے کہ حضرت زید بن علی کی شہادت سوموار کے دن ماہ صفر کی 2 راتیں گزرنے کے بعد سن 120 ہجری میں ہوئی۔ شیخ توسی نے مصباح المتہجد کے صفحہ 548 میں لکھا ہے کہ سن 121 ہجری میں ماہ صفر کے پہلے دن حضرت زید کی شہادت واقع ہوئی۔ اسی طرح شیخ مفید نے مسار و شیعت فی مختصر تواریخ شریعہ کے صفحہ 46 میں لکھا ہے کہ سن 121 ہجری میں ماہ صفر کے پہلے دن حضرت زید بن علی کی شہادت ہوئی، اور یہ وہ دن ہے جس میں آل محمد علیہ السلام کے غموں کی تجدید ہوتی ہے۔ اسی طرح شیخ صدوق نے یون اخبار الرضا علیہ السلام کی پہلی جلد صفحہ 228 میں ایک روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے عبداللہ بن سیابہ سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم 7 افراد تھے، ہم مدینہ آئے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہارے پاس میرے چچا زید کی کوئی خبر ہے؟ ہم نے عرض کیا، وہ یا قیام کر چکے ہیں یا قیام کرنے والے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر ان کی کوئی خبر تمہیں ملے تو مجھے ضرور اطلاع دینا۔ ہم چند دن ٹھہرے رہے، پھر بسام سیرفی کا ایک قاصد ایک خط لے کر آیا جس میں لکھا تھا، اما بعد، زید بن علی نے بدھ کے دن 1 صفر کو قیام کیا، وہ بدھ اور جمعرات تک رہے، پھر جمعہ کے دن شہید کر دیے گئے، اور ان کے ساتھ فلاں اور فلاں شخص بھی شہید ہوئے۔ عبداللہ بن سیابہ کہتے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ خط آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ امام علیہ السلام نے اسے پڑھا اور رونے لگے، پھر فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اپنے چچا کی شہادت پر اللہ سے اجر کا امیدوار ہوں۔ انہ کان نعم العم، ان عمی کان رجلا لدنیانا و آخرتنا، مضى واللہ عمی شہیدا کالشہداء استشہدوا مع رسول اللہ وعلی والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم۔ بے شک وہ میرے بہترین چچا تھے، میرے چچا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہمارے مددگار تھے۔ اللہ کی قسم، میرے چچا شہید ہوئے اسی طرح جیسے رسول اللہ، امیر المومنین امام علی، امام حسن اور امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والے شہید ہوئے تھے۔ اس رائے کے تائید ابو الفرج اصفہانی نے بھی اپنی کتاب مقاتل الطالبیین میں صفحہ 98 میں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ علی بن الحسین مجھ سے روایت کی، انہوں نے احمد بن سعید سے، انہوں نے یحییٰ بن حسن بن جعفر سے روایت کی کہ حضرت زید بن علی جمعہ کے دن ماہ صفر سن 121 ہجری میں شہید ہوئے۔ تو یہ تھا پہلا، دوسرا اور تیسرا قول جو کہ مشہور ہیں۔ اب آتے ہیں چوتھے قول کی طرف۔ احمد بن علی حسینی نے اپنی کتاب عمدۃ الطالب فی انساب آل ابی طالب کے صفحہ 258 میں لکھا ہے کہ محمد بن اسحاق بن موسیٰ نے کہا، حضرت زید شہید سن 120 ہجری کے 100 سال 20 سال 1 مہینہ اور 15 دن پورے ہونے پر شہید ہوئے۔ اور زبیر بن بکار نے کہا، آپ سن 122 ہجری میں شہید ہوئے اور اس وقت آپ کی عمر 42 سال تھی۔ اور ابن خردادبہ نے کہا کہ آپ اس وقت شہید ہوئے جب آپ کی عمر 48 سال تھی۔ اور بعض مورخین نے روایت کی ہے کہ آپ کی شہادت
سن 121 ہجری میں ماہ سفر کی 15ویں تاریخ کو ہوئی۔ اب ایک خاتون نے یہ سوال کیا کہ حضرت زید کے جسم مبارک کی بے حرمتی کس کے دور حکومت میں کی گئی اور آپ کو کس نے شہید کیا اور سولی پہ چڑھایا؟ تو علماء کرام برنامج موسوعۃ الاسئلۃ العقیدیہ میں اس طرح لکھتے ہیں کہ حضرت زید بن علی کے مخالف لشکر کا سپہ سالار یوسف بن عمر تھا، جو ہشام بن عبد الملک کی طرف سے عراق کا گورنر تھا۔ اس کے پولیس کے سربراہ کا نام عباس بن سعید تھا۔ حضرت زید کا سر مبارک قلم کرنے والا ابن الحکم بن السلط تھا، اور آپ کے جسم مبارک کو قبر سے نکالنے والا خراش بن حوشب تھا، جبکہ آپ کے جسم مبارک کو جلانے کا حکم بعض روایات کے مطابق ولید نے دیا اور بعض دوسری روایات کے مطابق ہشام بن عبد الملک نے دیا، اور حضرت زید علیہ السلام کا سر مبارک ہشام بن عبد الملک کے پاس لے جانے والا زہرہ بن سلیم تھا۔ ابو الفرج اصفہانی نے اپنی کتاب مقاتل الطالبیین میں ابو مخنف کے واسطے سے روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک کاشتکار اپنے کھیت کو پانی دے رہا تھا۔ اس نے حضرت زید کے ساتھیوں کو دیکھا جب وہ انہیں دفن کر رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی وہ حکم بن السلط کے پاس گیا اور اسے قبر کا مقام بتا دیا۔ پھر یوسف بن عمر نے عباس بن سعید کو وہاں بھیجا۔ ابو مخنف کہتے ہیں کہ حجاج بن قاسم کو روانہ کیا گیا، چنانچہ اس نے حضرت زید کے جسم مبارک کو قبر سے نکال لیا اور اسے ایک اونٹ پر لاد دیا۔ ایک مومن نے یہ سوال کیا کہ حضرت زید کو سولی پر چڑھایا گیا تھا اور پھر آپ کے جسم مبارک کو جلا دیا گیا تھا، تو پھر آپ کا ایک مزار موجود ہے جہاں زیارت کی جاتی ہے، یہ کیسے؟ کیا یہ مزار اس جگہ ہے جہاں آپ کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، یا یہ آپ کی پہلی قبر کی جگہ ہے، یا اس کی حقیقت کچھ اور ہے؟ جواب میں علماء کرام برنامج موسوعۃ الاسئلۃ العقیدیہ میں لکھتے ہیں کہ شیخ محمد مہدی حائری نے اپنی کتاب شجر توبہ کی پہلی جلد صفحہ 140 میں لکھا ہے کہ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ مرحوم سید مہدی قزوینی نے اپنی کتاب فلک النجات میں انبیاء، صحابہ، علماء اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اولاد کی بہت سی قبروں کا ذکر کیا ہے اور ان کی زیارت کے استحباب کو بیان کیا ہے۔ میں یہاں صرف عراق میں مدفون اہل بیت علیہ السلام کی بعض اولاد کا ذکر کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ پھر جلد نمبر 1 صفحہ 174 پر فرماتے ہیں، ان میں سے ایک حضرت زید شہید ہیں، جن کا مزار اس مقام پر ہے جہاں انہیں سولی دی گئی تھی اور بعد میں ان کے جسم مبارک کو جلایا گیا تھا۔ یہ مقام کوفہ کے کناسہ کے قریب ایک بلند ٹیلے پر واقع ہے جو ذوالکفل کے قریب ہے، اور یہ مقام مشہور اور معروف ہے۔ اب میں یہاں آخر میں حضرت زید شہید کی مظلومانہ شہادت کو مختصر الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت زید کا معاملہ بھی تقریباً حضرت مسلم ابن عقیل کی طرح ہے۔ 18,000 یا 12,000 کوفیوں نے جناب مسلم کے ہاتھ بیعت کی تھی، بعد میں سب لوگوں نے دھوکہ دیا۔ اسی طرح حضرت زید کے ہاتھ پر 12,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، لیکن انہوں نے بھی بے وفائی کی اور آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کتاب مقاتل الطالبیین کے صفحہ 136 میں لکھا ہے کہ حضرت زید شامیوں سے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں تھے۔ اسی دوران اہل شام میں سے ایک شخص جو عمدہ گھوڑے پہ سوار تھا وہ نکلا اور مسلسل حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخیاں اور گالیاں دینے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت زید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ بار بار فرماتے تھے، کیا کوئی ہے جو رسول خدا کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کے لیے غیرت دکھائے؟ راوی کہتا ہے، وہ شامی اپنے گھوڑے سے اتر کر
ایک خچر پر سوار ہو گیا۔ سعید بن خیثم کہتے ہیں کہ میں نے ایک مضبوط تلوار نما ہتھیار لے لیا، پھر میں لوگوں کی اوٹ میں چھپتا ہوا اس شامی ملون کے پیچھے پہنچ گیا۔ جب میں اس کے بالکل قریب آ گیا تو میں نے پوری طاقت سے اس کی گردن پر وار کیا، اس کا سر کٹ کر اس کے خچر کے سامنے جا گرا۔ میں دوڑتا ہوا واپس حضرت زید کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے میری دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسہ دیتے جاتے تھے اور فرماتے تھے، اللہ کی قسم تم نے ہمارا بدلہ لے لیا، اللہ کی قسم تم نے دنیا اور آخرت کی عزت و شرف کو حاصل کر لیا اور ہمیشہ کے لیے اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع کر لیا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ حضرت زید لڑتے رہے یہاں تک کہ جب رات کا ابتدائی حصہ چھا گیا تو ایک تیر آ کر آپ کی بائیں پیشانی کے کنارے پر لگا اور سر کے اندر دماغ تک جا پہنچا۔ اللہ اکبر۔ ساتھیوں نے حضرت زید کو ایک نامعلوم جگہ پر لے آئے۔ اسی دوران آپ کے چند ساتھی ایک طبیب کو لے آئے۔ طبیب نے دیکھ کر حضرت زید سے کہا، اگر میں یہ تیر آپ کے سر سے نکال دوں تو آپ شہید ہو جائیں گے۔ حضرت زید نے فرمایا، جس تکلیف میں اس وقت ہوں اس مقابلے میں موت میرے لیے زیادہ آسان ہے۔ پھر طبیب نے چمٹی سے تیر کو نکالا، جیسے ہی تیر نکلا اسی وقت حضرت زید شہید ہو گئے۔ درود و سلام ہو اس مرد مجاہد حضرت زید شہید پر۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ان کو دفن کہاں کیا جائے تاکہ دشمنوں سے ان کی لاش چھپائی جا سکے، تاکہ وہ لاش اطہر کی بے حرمتی نہ کریں۔ تو یہ طے پایا کہ ان کو عباسیہ لے چلتے ہیں، وہیں دفن کرتے ہیں۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں وہیں دفن کر دیا، پھر قبر کے اوپر پانی جاری کر دیا تاکہ قبر کا نشان مٹ جائے۔ تو اسی دوران ایک کاشتکار شخص غروب آفتاب کے وقت اپنے کھیت کو پانی دے رہا تھا۔ اس نے یہ منظر سارا دیکھ لیا۔ صبح ہوتے ہی وہ حکم بن السلط کے پاس گیا اور اسے حضرت زید کی قبر کا مقام بتا دیا۔ تو اس نے حجاج بن قاسم کو بھیجا، جس نے حضرت زید کے جسد مبارک کو قبر سے نکلوایا اور اونٹ پر لاد لیا اور مضبوط رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ جب اس شہید بزرگوار کی میت کو قصر حکومت کے دروازے پر اونٹ سے نیچے پھینکا گیا، آپ کا جسم اطہر اس طرح زمین پر گرا جیسے کوئی عظیم پہاڑ گر پڑا ہو۔ اللہ اکبر۔ حکم دیا گیا کہ لاش کو کناسہ میں سولی پر لٹکا دیا جائے۔ اس سے پہلے حضرت زید شہید کے سر کو بدن سے جدا کیا گیا اور کاٹا گیا اور سر مبارک حشام بن عبد الملک کی طرف روانہ کر دیا گیا، اور حضرت زید شہید کا جسد اطہر ولید بن یزید کے زمانے تک سولی پر لٹکا رہا، یعنی تقریباً 4 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 4 سال اس مظلوم شہید کی لاش اطہر لٹکی رہی۔ ولید بن یزید نے یوسف بن عمر کو خط لکھا کہ جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو عراق کے لوگوں کے ہجوم سے پہلے زید کی لاش کو فوراً جلا دو، پھر اس کی راکھ کو دریا میں بکھیر دو اور اسے مکمل طور پر بہا دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ لاش کو جلا کر اس کی راکھ کو برتنوں یا تھیلوں میں جمع کیا، پھر اسے ایک کشتی میں لاد کر دریائے فرات میں لے گئے اور وہاں اس راکھ کو پانی میں بکھیر دیا۔ حسن بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ سماعہ بن موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید کو کناسہ میں سولی پر لٹکا ہوا دیکھا۔ کسی شخص نے بھی ان کا ستر یعنی شرمگاہ ظاہر نہیں دیکھی، کیونکہ آپ کے پیٹ کی کھال آگے اور پیچھے کی طرف ڈھلک گئی تھی، جس نے آپ کی شرمگاہ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ علی بن حسین روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جریر بن حازم سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ
حضرت زید کی سولی کے ستون کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، جبکہ حضرت زید علیہ السلام سولی پر لٹکے ہوئے تھے۔ رسول اللہ لوگوں سے فرما رہے تھے، کیا تم میری اولاد کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہو؟ آخری بات یہ کہ حضرت زید شہید کی انگوٹھی پر یہ عبارت نقش تھی، اصبر تؤجر وتوکل تنجو، صبر کرو اجر پاؤ گے، اور تقوی اختیار کرو نجات پاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین اسلام پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے، اور حضرت زید شہید کے قاتلوں پر، بنو امیہ پر صبح و شام لعنت فرمائے، اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطاہرین۔